بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی قربانیاں لی، جیسا کہ نمرود نے انہیں آگ میں جلانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں سلامت اس آگ سے باہر نکال لیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر واپس لوٹے تو ان کے والد نے ان سے کہا، اے ابراہیم، اگر تم اپنے اللہ کو نہیں چھوڑتے تو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنا کسی شکوہ کے اپنا گھر چھوڑ دیا اور مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب مصر کے بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہے تو اس نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کا نکاح ابراہیم علیہ السلام سے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر فلسطین چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے کہ اے میرے رب، مجھے ایک نیک اور فرمانبردار بیٹا عطا فرما۔ سالوں گزرتے گئے لیکن بیٹا نہیں ہوا۔ عمر بھی ڈھلتی چلی گئی مگر دل میں امید باقی رہی۔ 84 سال کی عمر میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے یہی التجا کرتے رہے، اے اللہ، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو بڑھاپے میں میرا سہارا بنے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور 84 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوسری بیوی ہاجرہ سے ایک پیارا سا بیٹا عطا ہوا۔ انہوں نے اس کا نام اسماعیل رکھا۔ پیارے دوستو، آپ اندازہ لگائیے، ایک باپ جس نے 84 سال کی عمر میں بیٹا پایا ہو، اس کی محبت اس بیٹے سے کتنی ہوگی۔ وہ ہر وقت اسے سینے سے لگائے رکھتے، چومتے، کندھوں پر بٹھا کر پھراتے، اس کے ساتھ کھیلتے اور ہنسی مذاق کرتے۔ ابھی بیٹے کی پیدائش کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو خود سے جدا کر دے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل کانپ گیا۔ بولے، اے جبرائیل، میں اپنی بیوی اور بچے کو کہاں چھوڑوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، جہاں اللہ تعالیٰ حکم دے گا میں وہاں لے جاؤں گا۔ کل صبح انسانی شکل میں اونٹ پر آؤں گا۔ آپ اپنی بیوی اور بچے کو تیار رکھنا اور میرے پیچھے چلنا۔ اگلی صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام اونٹ پر سوار ہو کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو اونٹ پر بٹھایا اور خود بھی اونٹ پر سوار ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اونٹ آگے آگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ وہ فلسطین سے چلے شہر در شہر گزرے، ہفتہ مہینوں میں بدلتے گئے اور 1 مہینے کے سفر کے بعد عرب کی سرزمین پر پہنچے۔ اس وقت عرب ویران تھا، نہ کوئی انسان نہ پرندہ۔ جبرائیل کا اونٹ کالے سنسان پہاڑوں کے درمیان چلتا رہا۔ آخر کار 4 اونچے پہاڑوں کے بیچ ایک وادی میں پہنچے جہاں آج کعبہ موجود ہے، لیکن اس وقت وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اونٹ روکا اور کہا، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی اور بیٹے کو یہیں اتار دیں اور خود واپس چلے جائیں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل کانپ اٹھا۔ وہ وہی ابراہیم تھے جو آگ میں پھینکے جانے پر بھی خاموش کھڑے رہے تھے اور صرف اتنا کہا تھا کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ مگر آج جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اپنی بیوی اور بچے کو اس سنسان جگہ پر چھوڑ دو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بے چین ہوئے اور بولے، اے جبرائیل، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں تو نہ پانی ہے نہ کھانا، میری بیوی اور بچہ یہاں کیسے زندہ رہیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ انہیں یہیں چھوڑ دیجئے اور فلسطین لوٹ جائیے۔ اتنا کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام رہ گئے۔ اپنی بیوی اور بچے کو حسرت سے دیکھتے ہوئے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید دل میں یہ خیال آیا ہو، کیا میں اب اس بچے سے جدا ہو رہا ہوں؟ پتہ نہیں پھر کبھی اسے دیکھ پاؤں گا یا نہیں۔ انہوں نے جلدی سے لکڑیاں اکٹھا کر کے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی اور اپنی بیوی اور بیٹے کو اس میں بٹھا کر اونٹ پر سوار ہوئے۔
اور فلسطین کی اور چل پڑے۔ شوہر کو جاتے دیکھ کر بی بی ہاجرہ دوڑتی ہوئی پیچھے آئی، روتے ہوئے بولی، آپ مجھے اس ویران وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو نہ کھانا ہے نہ پانی، میں اور میرا بچہ یہاں کیسے زندہ رہیں گے؟ ہم تو مر جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ جواب دینے ہی والے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر آئے اور بولے، اے اللہ کے نبی، آپ کو حکم ہے کہ بیوی کو کوئی جواب نہ دے، بس خاموشی سے فلسطین لوٹ جائیں۔ پیارے دوستو، ذرا سوچیے اس بوڑھے باپ کا درد جسے 84 سال کی دعاؤں کے بعد ایک بیٹا ملا، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، اور آج وہ اسی بیٹے کو ایک ویران زمین پر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اونٹ آگے بڑھ رہا تھا اور ہاجرہ گود میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیے ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی، روتے ہوئے پوچھ رہی تھی، آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میں آپ کے بغیر اس سنسان جگہ میں کیسے زندہ رہوں گی؟ میرا بچہ تو مر جائے گا۔ آپ تو جانتے ہیں یہ بچہ ہمیں کتنی منتوں اور دعاؤں کے بعد ملا ہے، کیا آپ ایسے ہی اسے یہاں اکیلا چھوڑ دیں گے؟ وہ بار بار یہی سوال کرتی جا رہی تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ خاموش رہنا۔ اندر ایک طوفان مچا تھا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، مگر زبان پر تالا تھا۔ حضرت بی بی ہاجرہ لگاتار پیچھے دوڑتی رہی، کبھی کہتی، کوئی تو جواب دیجیے، اتنا خاموش کیوں ہیں آپ؟ لگ بھگ 9 کلومیٹر تک وہ اپنے شوہر کے اونٹ کے پیچھے بھاگتی رہی، ہر 2 قدم پر دل چیر دینے والے سوال کرتی رہی۔ آخر جب ہاجرہ بہت تھک گئی تو ان کے دل میں ایک خیال آیا، میرے شوہر تو نبی ہے، وہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مجھے اور میرے بچے کو اس ویران جگہ میں چھوڑ دیا جائے؟ انہوں نے رک کر پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھے اور میرے بچے کو اس پتھریلی وادی میں چھوڑ دیا جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، مگر سر ہلا کر اشارہ کیا، ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اتنا سنتے ہی حضرت ہاجرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں ہمت جاگ گئی۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو جائیے، میرا رب میری اور میرے بیٹے کی حفاظت کرے گا، میں اپنے رب کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ وہیں کھڑی رہی اور اپنے شوہر کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ دھیرے دھیرے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک وہ ایک پہاڑ پر چڑھ کر نیچے اترا اور حضرت ہاجرہ کی نگاہوں سے شوہر کا اونٹ غائب ہو گیا۔ بی بی ہاجرہ اسی جگہ بیٹھ گئی اور دیر تک روتی رہی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیچھے مڑے تو اپنی بیوی نظر نہیں آئی۔ دل بے چین ہوا اٹھا، آنکھیں بھر آئی۔ انہوں نے اپنے اونٹ کو پہاڑ کے نیچے روکا، سجدے میں گر گئے اور روتے ہوئے کہا، اے میرے رب، تیرے ہی حکم پر میں نے اپنی بیوی اور بچے کو اس بنجر اور سنسان جگہ پر چھوڑ دیا ہے۔ یہاں نہ پانی ہے نہ کھانا، مجھے کچھ نہیں پتا کہ یہ کیسے زندہ رہیں گے، مگر اے اللہ، تو ہی ان کا پالنے والا ہے، تو ان کی حفاظت فرما۔ اتنا کہہ کر وہ فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر بی بی ہاجرہ اپنے ننھے بچے اسماعیل کو گود میں اٹھا کر دھیرے دھیرے اس جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بنائی تھی۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ان کے سامنے تھا۔ وہ جھونپڑی میں پہنچی، رات ہو چکی تھی۔ خاموشی سے بچے کو گود میں لیے بیٹھی رہی۔ چاروں طرف سیاہ پہاڑ تھے، آسمان تاروں سے بھرا تھا، مگر اس ویرانی میں جیسے خود آسمان بھی ان کا غم دیکھ رہا تھا۔ چاند سوچ رہا ہوگا، یہ کون عورت ہے جو ایسی سنسان جگہ میں اکیلی بیٹھی ہے؟ کالے پہاڑ بھی حیران ہوں گے، یہ کیسی مجبور ماں ہے جو اپنے بچوں کو گود میں لیے تنہا بیٹھی ہے۔ یہ علاقہ تو ایسا ہے جہاں پرندہ بھی پر نہیں مارتا، نہ پانی ہے نہ کھانا، نہ کوئی انسان، تو یہ کون ہے جو یہاں بیٹھی ہے اور کیوں رو رہی ہے؟ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری ماں بی بی ہاجرہ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دی۔ ایک عام عورت چھوٹی سی مشکل پر گھبرا جاتی ہے، مگر بی بی ہاجرہ کے صبر کا کیا کہنا۔ اکیلی ویران پہاڑوں کے بیچ اندھیری رات میں
صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے تو صرف موت تھی۔ وہ آسمان کو دیکھتی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی، یا اللہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں نے تو صرف تیرا کہا ماننا۔ جب ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بیٹے اسماعیل کو مکہ کے ویران علاقے میں چھوڑ کر چلے گئے تو بی بی ہاجرہ بے حد پریشان ہو گئی۔ سوچتی تھی، اب میں یہاں اپنے اس معصوم بچے کے ساتھ کیسے زندہ رہوں گی۔ ان کی گود میں بچہ تھا، چاروں طرف ویرانی تھی، نہ کوئی انسان نہ کوئی آواز، صرف خوف اور تنہائی تھی۔ بی بی ہاجرہ آسمان کو دیکھتی، آنکھوں سے آنسو بہتے اور دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتی، یا رب میری اور میرے بچے کی حفاظت فرما، میں ایک کمزور عورت ہوں، اس ویران علاقے میں میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک گھڑا تھا جس میں تھوڑا سا پانی تھا، اسی پانی کو وہ خود بھی پیتی اور اپنے بچے کو بھی پلاتی، مگر 3 دن میں پانی ختم ہو گیا۔ اب وہ پریشان ہو گئی کہ میرے بچے کو پانی کہاں سے ملے گا۔ انہیں پہلے ہی سے معلوم تھا کہ آس پاس پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، مگر کیا وہ اپنے پیارے اسماعیل کو پیاس سے تڑپتے ہوئے دیکھ سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے امید کا دامن تھامے اپنے بچے کو زمین پر لیٹایا اور صفا پہاڑ پر چڑھ گئی۔ شاید اوپر سے کوئی پانی نظر آ جائے، مگر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ پھر دور جا کر مڑوا پہاڑ پر چڑھی، مگر وہاں بھی پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ پیارے دوستو، جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی اپنا ساتھ دیتا ہے، مگر آج اس سخت اور پتھریلی زمین پر ایک بے بس ماں تھی، اکیلی اپنے بچے کو پیاس سے تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ بی بی ہاجرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ ادھر ادھر دوڑ رہی تھی، شاید ایک قطرہ پانی مل جائے، شاید اپنے پیاسے بچے کو موت سے بچا سکوں، بس یہی سوچتی، مگر ہر طرف سوکھا ہی سوکھا تھا، نہ کہیں راحت نہ کہیں پانی۔ بی بی ہاجرہ بار بار صفا پہاڑ کی طرف دوڑتی، شاید اوپر سے کہیں پانی نظر آ جائے، پھر بھاگتی ہوئی مروہ پہاڑ کی طرف جاتی، مگر ہر بار مایوسی ہی ہاتھ لگتی۔ جب بیٹے کا خیال آتا تو دوڑ کر واپس جھونپڑی کی طرف جاتی، دیکھنے کے لیے کہ میرا بچہ زندہ ہے یا نہیں۔ یہ تلاش صبح سے دوپہر میں بدل چکی تھی، دھوپ تیز ہوتی جا رہی تھی، سورج جیسے مکہ کے پہاڑوں کو جلا رہا ہو۔ بی بی ہاجرہ پیاس سے بے حال تھی اور ان کا معصوم بچہ بھی پانی کے لیے بلک رہا تھا۔ جھونپڑی کے اندر وہ بچہ رو رہا تھا اور باہر اس کی ماں ہر طرف پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی۔ آخر کار تھک ہار کر بی بی ہاجرہ صفا پر گر پڑی۔ اب ان کے اندر پانی کی تلاش کی بھی ہمت نہیں بچی تھی۔ موت انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی، دور سے بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی، مگر آج وہ بے بس ماں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس بچے کی تڑپ دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی رہی، اے میرے اللہ، میرے بچے کی حفاظت کر، میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتی نہیں دیکھ سکتی۔ میں تو یہیں اس پہاڑ پر پیاس سے مر جاؤں گی اور میرا بچہ اس جھونپڑی میں تڑپ کر مر جائے گا، یا رب ہم بے بس ماں بیٹے پر رحم فرما۔ اتنا کہہ کر انہوں نے ایک پتھر پر سر رکھا اور آنکھیں بند کر لی، مگر بچے کی رلائی ابھی بھی ان کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور بھلا کوئی ماں اپنے بچے کو تڑپتا چھوڑ سکتی ہے؟ اس لیے پریشان ہو کر پھر سر اٹھایا اور جھونپڑی کی طرف دیکھا۔ جو نظارہ دیکھا وہ دیکھ کر ان کی جان میں جان آ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ جھونپڑی کے پاس کوئی انسان کھڑا ہے اور زمین سے بہت تیز پانی نکل رہا ہے۔ وہ حیران ہو کر دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی، مگر وہ انسان غائب ہو چکا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ پانی ان کے بیٹے اسماعیل کی ایڑیوں کے پاس سے نکل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں کے لیے مکہ کی سخت زمین سے پانی نکال دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے چھوٹے اسماعیل کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ اپنی ایڑیاں زمین پر مارو، اور جیسے ہی اسماعیل علیہ السلام نے ایسا کیا، نیچے سے چشمہ ٹوٹ پڑا۔
اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ دیکھا تو سجدے میں گر پڑی اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی۔ انہوں نے اپنے پیاسے بچے کو پانی پلایا۔ وہ پانی اتنی رفتار سے نکل رہا تھا کہ بیوی ہاجرہ نے مٹی اور پتھروں سے اس کے چاروں طرف ایک منڈیر بنا دی تاکہ پانی ایک جگہ ٹھہر جائے۔ آج اسی چشمے کو زمزم کا کنواں کہا جاتا ہے۔ زمزم کا پانی آج تک کبھی ختم نہیں ہوا۔ بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اسی جھونپڑی میں رہنے لگی۔ وہ زمزم کا پانی پیتی اور آس پاس اگائے کھجور اور کچھ پھلوں سے اپنی زندگی گزارتی۔ اب جب پانی آ گیا تھا تو دھیرے دھیرے پھل اور راحتیں بھی وہاں پہنچنے لگی۔ کئی مہینے یوں ہی گزر گئے۔ ایک دن ادھر سے 20 لوگوں کا ایک قافلہ گزرا۔ اس قافلے کا سردار ایک سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے آسمان میں ایک پرندہ اڑتا دیکھا اور کہا، یہ پرندہ ہمیشہ پانی کے آس پاس اڑتا ہے، مگر ہم تو جب بھی ان پہاڑوں کے پاس آئے ہیں کبھی پانی نہیں دیکھا۔ اگر یہاں پانی نہ ہوتا تو یہ پرندہ یہاں کیوں اڑتا؟ پھر اس نے ایک آدمی سے کہا، جا کر دیکھو کہیں پانی نظر آ رہا ہے۔ وہ آدمی تھوڑی دور چلا، ایک پہاڑ پر چڑھا اور سامنے دیکھا ایک چشمہ بہہ رہا تھا اور اس چشمے کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ آدمی بہت حیران ہوا۔ جلدی سے جا کر اپنے سردار کو بتایا، اے میرے سردار، آپ کی بات بالکل سچ نکلی، وہاں ایک پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے اور ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کو لیے اسی چشمے کے پاس بیٹھی ہے۔ سردار کو یہ سن کر بے حد حیرانی ہوئی۔ اس ویران سنسان علاقے میں کوئی عورت کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ فوراً اس چشمے کی طرف گیا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا حضرت ہاجرہ اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لیے چشمے کے پاس بیٹھی ہے۔ سردار نے پوچھا، اے عورت، تم کون ہو؟ حضرت ہاجرہ نے بڑی سادگی سے سب کچھ بتا دیا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے مجھے ان پہاڑوں کے بیچ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین سے یہ پانی کا چشمہ نکال دیا، ہم اسی پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سردار بہت متاثر ہوا اور بولا، اے نیک عورت، اگر تم اجازت دو تو ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ یہاں تمہارے آس پاس گھر بنا لیں، ہم یہیں بسنا چاہتے ہیں۔ اسی چشمے کے پاس حضرت ہاجرہ نے کہا، ہاں تم یہاں رہ سکتے ہو، اس چشمے کا پانی بھی پی سکتے ہو، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، یہ چشمہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے، اس لیے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ سردار نے وعدہ کیا، اے نیک عورت، تم ہماری طرف سے بالکل بے فکر رہو، ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے، بلکہ جتنا ہو سکے گا تمہاری مدد کریں گے۔ پھر اس قافلے کے سارے لوگ زمزم کے چشمے کے آس پاس گھر بنا کر بس گئے۔ ادھر فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو بہت یاد کرتے تھے۔ ہر روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، یا اللہ مجھے اپنی بیوی اور بیٹے سے ملنے کی اجازت دے۔ 1 سال یوں ہی بیت گیا مگر اجازت نہ ملی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکہ جانے کی اجازت دی، مگر صرف اتنا کہ وہ جا کر انہیں دیکھے اور واپس آ جائے۔ ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اونٹنی لی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 1 مہینے کا سفر طے کرنے کے بعد وہ اس ویران علاقے میں پہنچے جہاں انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑا تھا۔ جب حضرت ہاجرہ نے دوڑ سے اپنے شوہر کو اونٹنی پر آتے دیکھا، ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ دوڑ کر کہا، اب جلدی سے اندر آئیے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے صرف کھڑے ہو کر ملنے کی اجازت ہے، اونٹنی سے اترنے کی نہیں۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مگر پھر بھی خود کو سنبھالا۔ دل میں کہا، میں اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے ہر تکلیف، ہر صبر کروں گی۔ اس وقت بی بی ہاجرہ کی گود میں ان کا 1 سال کا دودھ پیتا بچہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اپنا بیٹا مجھے دے دو۔ بی بی ہاجرہ نے فوراً بچہ پکڑا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لیا۔
محبت اور حسرت بری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 87 سال تھی۔ 40 سال کی دعاؤں کے بعد یہ بچہ نصیب ہوا تھا، مگر ملا بھی تو جدا ہونا پڑا۔ اب اجازت ملی ہے تو صرف سال میں ایک بار، اور وہ بھی کچھ لمحوں کے لیے۔ پھر حکم آیا، اے ابراہیم، واپس فلسطین چلے جاؤ، اپنی بیوی اور بیٹے کو اسی ویرانے میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، وہی ان کا حافظ ہے۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو بی بی ہاجرہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ پورا سال شوہر کا انتظار کیا، اور جب ملے بھی تو نہ بیٹھے نہ رکے، بس کھڑے کھڑے ملے اور چلے گئے۔ اگر نہ آتے تو شاید صبر آ جاتا، مگر اب یادیں پھر سے تازہ ہو گئی، دل میں آگ لگ گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کھڑی تھی اس ویران وادی میں، اپنے شوہر کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں اور بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ اسی ویران علاقے میں زندگی گزار رہی تھی۔ یوں ہی 7 سال بیت گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 7 سال کے ہو گئے۔ ان 7 سالوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ مکہ میں آنے کی اجازت نہیں ملی۔ وہ دن رات اپنی بیوی اور بیٹے کو یاد کرتے، ان کے لیے دعائیں کرتے۔ 7 سال بعد ایک رات انہوں نے خواب دیکھا۔ کوئی کہہ رہا تھا، اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دو۔ یہ سن کر وہ گھبرا کر اٹھے۔ اگلی صبح انہوں نے 100 بکریاں اللہ تعالیٰ کی خاطر قربان کر دی۔ مگر دوسری رات پھر وہی خواب آیا، اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دو۔ اس بار انہوں نے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ تیسری رات پھر وہی آواز آئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اشارہ ان کے پیارے بیٹے اسماعیل کی طرف ہے، کیونکہ انہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی چیز سے ہے تو اپنے بیٹے سے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ شاید اب میرا رب چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اس کی راہ میں قربان کر دوں۔ صبح ہوئی، انہوں نے ایک تیز دھار چھری لی، اونٹنی پر سوار ہوئے اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 92 سال تھی۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے، جس بیٹے کے لیے 40 سال دعا کی، جسے بڑھاپے میں پایا، اسے گلے لگانے تک کا وقت نصیب نہیں ہوا، اور جب اب ملنے کی اجازت ملی تو یہ حکم بھی ساتھ تھا کہ جا کر بیٹے سے ملو اور پھر اسے میری راہ میں قربان کر دو۔ اونٹنی کا ہر قدم ان کے دل پر وار کر رہا تھا، ایک طرف بیٹے سے ملنے کی خوشی اور دوسری طرف یہ سوچ کے اسی کو چھری کے نیچے لٹانا ہے۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام روز اپنی امی سے پوچھتے، اماں جان، میرے ابا کون ہیں اور کب آئیں گے؟ کیا مجھے کبھی ملیں گے؟ بی بی ہاجرہ پیار سے جواب دیتی، بیٹا پریشان نہ ہو، ایک دن تیرے ابا ضرور آئیں گے اور پھر ہم سب ساتھ رہیں گے۔ اور آخر وہ دن آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 مہینے کا سفر کر کے مکہ پہنچے۔ بی بی ہاجرہ نے جیسے ہی انہیں دیکھا، خوشی سے ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے ابا کو پہلی بار دیکھا اور دوڑ کر گلے لگ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی سے کہا، میرے بیٹے کو تیار کرو، میں آج اسے باہر گھمانے لے جانا چاہتا ہوں۔ بی بی ہاجرہ بہت خوش ہو گئی اور انہوں نے جلدی سے بیٹے کو تیار کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے لے کر مینا کی وادی کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خوش تھے، ہنستے کھیلتے اپنے ابا کے ساتھ چل رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بیٹے کی مسکراہٹ دیکھ کر مسکراتے تو کبھی آنکھیں بھر آتی کہ میں اسے قربان کرنے جا رہا ہوں۔ راستے میں شیطان ایک جان پہچان والے شخص کی صورت میں آیا۔ اس نے پوچھا، اے ابراہیم، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایک کام سے۔ اس نے پوچھا، کیا اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، ہاں، دیکھ رہا ہوں، آپ یہی کرنے جا رہے ہو۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں اس کی فرمانبرداری ضرور کروں گا۔ شیطان بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ بی بی ہاجرہ نے جواب دیا، وہ اپنے کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے وہی جواب دیا، اگر میرے ابو جان اللہ تعالیٰ کے حکم پر مجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا تو وہ جمرے پتھر مارنے کی جگہ کے پاس آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ شیطان راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اسے ماریے۔ انہوں نے پھر 7 کنکریاں ماری۔ شیطان پھر راستہ چھوڑ کر ہٹ گیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری۔ شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقاموں پر کنکریاں مارنے کی یاد آج بھی باقی ہے، اور حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ عرفات قربانی کی جگہ پہنچے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح آیا ہے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ فرمانبردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا، اے میرے والد، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے مزید عرض کیا، ابا جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں میں مضبوطی سے باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چینٹوں سے آپ کے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ میری امی جان غمگین نہ ہو جائے۔ چھری کو خوب تیز کر لیجئے تاکہ گلا اچھے سے کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ مجھے ذبح کرتے وقت میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیجئے تاکہ آپ کی نظر مجھ پر نہ پڑے، اور جب میری امی سے ملے تو انہیں میرا سلام کہیے۔ اگر مناسب سمجھے تو میری قمیض انہیں دے دیجئے، شاید انہیں تسلی مل جائے اور صبر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میری کتنی مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا انہیں ویسے ہی باندھ دیا۔ اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا اور ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی۔ پھر ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہیں کیا، گلا نہ کٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو۔ یہ سچ مچ ایک روشن امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑا مینڈا بیچ کر اس کے بدلے میں تیرے بیٹے کو بچا لیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لے کر آئے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر اٹھایا اور سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش پوری کر دی ہے اور بیٹے کی جگہ فدیہ بیچ دیا ہے۔ خوش ہو کر کہا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پاک الفاظ کی یہ سنت آج بھی قربانی کے وقت قائم ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں اس دن کو اور اس سنت کو ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ 3 دن تک ادا کیا جاتا ہے، جس میں دمبا، اونٹ اور گائے بکری جیسے جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ جانوروں کو قربان کر کے اس کے گوشت کے 3 حصے بنائے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے رکھا جاتا ہے۔ قربانی کی اہم بات یہ ہے
کہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور گوشت بانٹا جاتا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔